تو یہ جو اب سب سے پہلے لوگ آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جو اللہ کو ایکچولی پسند ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے. یہ بالکل سٹارٹنگ کے صحابیوں کی اب بات ہو رہی ہے جو آئے، سرکل جو کیسے کیسے بڑھنا شروع ہوا. حضرت عبد الامر جو تھے، ان سے ریلیٹڈ بڑا خوبصورت جو ہے واقعہ ہوا. سمجھیے کہ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا عبد الامر سے عبد الرحمن. اب یہ تھوڑا سا رک کے میں جاؤں گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بھلے سیرت کی کتابیں اس میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جاتی ہیں، اتنی اس طریقے سے ایمفسائز نہیں کرتی ہیں کہ یہ رحمان کا جو کانسیپٹ آیا، یہ ورڈ بھی عرب جو اس ٹائم زبان چل رہی تھی اس میں یہ یوز میں نہیں تھا. یہ ورڈ الرحمان، مطلب ایسے ہوتے ہیں نا ورڈ جو کہ آؤٹ آف یوز چلے جاتے ہیں، یہ ان ورڈز میں سے تھا الرحمان. جیسے کئی اب بھی ہندی کے ورڈ ہوں گے یا اردو کے ورڈ ہوں گے جو اب اگر کوئی بول دے تو ہم بولیں گے بھائی یہ کیا بولا تم نے، وہ آؤٹ آف یوز چلا گیا ہے. تو الرحمان جو نا عام یوز میں نہیں تھا. کوئی پوئٹ وغیرہ بہت عربی کی نالج رکھنے والے لوگ تو ہو سکتا ہے جانتے ہوں، پر نارمل یوز میں نہیں تھا الرحمان جو ورڈ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے الرحمان کہ اللہ ہے کون، خدا ہے کون، ہم کو پیدا کرنے والا ہے کون، یہ ایمفسائز کرنا شروع کیا کہ وہ الرحمان ہیں. جیسے آیت ہے آپ کے سامنے کہ چاہے اللہ بولو چاہے الرحمان بولو، الرحمان عربک میں اوپر الرحمان، کہ پکارو اس کو، چاہے کہو اللہ یا کہو الرحمان. سارے خوبصورت نام کسی بھی نام سے پکارو، سارے خوبصورت نام اس کے ہیں. اور نہ تو بہت لاؤڈلی بولو، نہ بالکل ہلکے سے بولو، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرو بولنے کا. اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جب ایکچولی فتنہ بڑا تھا مکے میں تو کئی لوگ سننا چاہتے تھے قرآن کو، تو یہ آیت اس ٹائم نازل ہوئی تھی. یہ تو میں ابھی ریفرنس کے سمجھانے کے لیے میں اس میں یہاں پہ لے آیا ہوں کہ الرحمان کا کانسیپٹ اسٹیبلش کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سٹارٹنگ میں کہ دیکھیے عبد الامر جب آئے ہیں ان کا نام عبد الرحمان کیا ہے. تو بالکل سٹارٹنگ کے صحابی ہیں، مطلب آپ ابھی 10 تک بھی نمبرنگ نہیں پہنچی ہے، 10 تک کے کاؤنٹ میں نہیں آئے اور اس میں ہی آئے تو عبد الرحمان. تو مطلب رحمان کا کانسیپٹ، الرحمان کا کانسیپٹ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کانسیپٹ آ چکا ہے بالکل سٹارٹنگ میں کہ اللہ کون ہے، الرحمن الرحیم. تو کوئی بولے کہ یہ تو توحید کی دعوت لے کے آئے تھے، توحید کی دعوت لے کے آئے تھے. بے شک توحید کی دعوت لے کے آئے تھے. جیسے یہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت 163، جب ہم نے سورہ فاتحہ ڈسکس کری تھی تو میں نے کلمے پہ بولا تھا کہ زبان تو بولتی ہے لا الہ الا اللہ، پر دل کی زبان جو تقوی والے ہیں ان کی دل کی زبان بولتی ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کہ لا الہ الا تو سیم ہے، یہ تو سیم ہے لا الہ الا، ہے نا، کہ زبان بولتی ہے لا الہ، آگے کیا آتا ہے اس کی جگہ پہ الا اللہ، اللہ آ گیا. پر یہی تو اسلام اسٹیبلش کر رہا تھا کہ اللہ کون ہے، هو الرحمن الرحیم، ہی از الرحمن الرحیم. تو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو یہ الرحمان کی خدا جو ہے ہمارا، ہم کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ الرحمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو الرحمان سے سٹارٹ کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی وحی بھی جو آئی تھی وہ کیا آئی تھی؟ اقرا بسم ربک. اگر یہیں تک آپ پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک، اس کا مطلب ہے کہ پڑھو اس کے نام، اپنے رب کے نام پہ جس نے تمہیں کریٹ کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام، اس کے رب کے نام پہ پڑھو، اس کے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں کریٹ کیا. تو آیت تو یہ تھی کہ اس کے رب کے نام سے اقرا کرو جس نے تمہیں کریٹ کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بولے اگر کہ وہ رب کون ہے جس نے ہمیں بنایا، تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو الرحمن ہے الرحیم ہے. تو انہوں نے اقرا کس سے کری؟ حکم یہ ہے اقرا کرو، کس سے؟ حکم کیا ہے؟ اقرا کرو اپنے رب کے نام سے. پر انہوں نے جو ہے قرآن کی صورتوں کو جو سٹارٹنگ کری وہ صرف بسم اللہ سے تو نہیں کری نا، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کہ اقرا کرو اپنے رب کے نام سے، تو اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ بولو یا الرحمن الرحیم بولو، ایک ہی بات تھی، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھا. چاہے کوئی لا الہ الا اللہ بولے، لا الہ الا اللہ بولے، یا کوئی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم بولے، وہ بالکل ایک ہی بات تھی کہ زبان بول رہی ہے لا الہ الا اللہ، پر دل بول رہا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور دیکھیے یہ چیز نہیں، کمبینیشن ہونی چاہیے. یہی ہماری تربیت میں مسنگ ہے آج ہمارے معاشرے میں، کہ لا الہ الا اللہ تو سمجھا دیتے ہیں، پر جو دل کے اوپر جو چلنا چاہیے، دل کی زبان پہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ نہیں چلوا پاتے. منہ کی زبان کو تو فکس کر دیتے ہیں، پر دل کی زبان کو فکس نہیں کر پاتے کہ ہمارا رب الرحمن ہے، الرحیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اقرا جو شروع کرتے تھے، اقرا قرآن قرت کی چیز ہے، قرآن اور اقرا اس کا روٹ بھی ایک ہی ہے. قرا قرآن کا بھی وہی روٹ ہے اور اقرا کا بھی وہی روٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اقرا کرا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرا، کیونکہ پہلا حکم ہی یہ تھا کہ اقرا کریں اپنے رب کے نام سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لگانے لگے. ہم نے سورہ فاتحہ جب ڈسکس کیا تھا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کافی ڈیٹیل میں گیا ہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا میننگز ہیں، ہمارے لیے کیا امپیکٹ ہے ان کا، ہمارے پر کیا اثر ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. تو اگر سب سے سمپل بولوں تو یہ سکھاتا ہے کہ جیسے ان کا نام عبد الامر سے عبد الرحمن کر دیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتا رہے ہیں کہ آپ الرحمن کے سرونٹ ہیں. یا عبداللہ بولو، تو جب عبداللہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا عبد، اللہ کا سرونٹ، تو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کون، الرحمن الرحیم. جیسے اس میں آیت میں بولا گیا چاہے اللہ بولو چاہے الرحمن بولو، تو چاہے عبداللہ بولو چاہے عبد الرحمن بولو، ایک ہی بات ہے. تو اس بات کو جتانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اسٹیبلش کر رہے تھے جب وہ اپنے دین کی شروعات کری. انہوں نے توحید کی جو شروعات کری کہ صرف ایک الرحمن. کئی بار لوگ کہتے تھے توحید کی دعوت دی، پر توحید ایگزیکٹلی کیا تھا؟ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ عرش پہ صرف الرحمن ہے. دیر از اونلی الرحمن آن دا تھرون. جیسی اونلی آیا اس میں توحید آ گئی کہ عرش پہ صرف الرحمن ہے. یہ اسلام کی توحید ہے. اسلام کی توحید سمپلی یہ نہیں ہے کہ خدا ایک ہے یا عرش پہ اللہ ہے پر اللہ کے آگے کچھ نہیں بتایا. عرش پہ اللہ جو کہ الرحمن الرحیم ہے، صرف وہی ہے. اتھارٹی میں وہی ہے، عبادت کے لایا خدا خالق وہ ایک ہے. کون؟ الرحمن الرحیم، وہ ایک ہے. تو یہ چیز بہت سٹرونگ جو ہے، یہ چیز ایکچولی اسلام کی توحید کو ایکچولی صحیح سینس میں کیپچر کرتی ہے کہ الرحمن کے علاوہ کوئی خدا نہیں. اور الرحمن کا کیا مطلب؟ الرحمن جو ہے وہ رحم سے ہے. رحم مطلب لو، کیئر اینڈ مرسی. لو، کیئر اینڈ مرسی، رحم کرنے والا. اپنی ماں کو دیکھ لو، وہ لو کرتی ہے، کیئر کرتی ہے، مرسی کرتی ہے. ماں کے پیٹ کو رحم کہا اور اللہ نے اپنے آپ کو الرحمن کہا. کنیکشن ہے ان دونوں باتوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت کا دین اسٹیبلش کر رہے تھے. یہ کوئی دین بس ایسا نہیں تھا بس ایک ریچول کا اور ایک لاجک کا کہ بس ایک لاجک پہ ختم. نہیں، یہ ایک ایموشنل دین تھا، کیونکہ اس میں الرحمن کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس میں لونگ، کیئرنگ اینڈ مرسیفل خدا کی بات ہو رہی تھی. یہ ایک ایموشنل دین تھا. یہ صرف ایک لاجیکل دین نہیں تھا، یہ ایک ایموشنل دین تھا. لاجیکل تو تھا ہی آف کورس، بٹ ایک ایموشنل دین تھا. آج کے جو لوگ ہیں، کئی لوگ وہ اسلام کو صرف ایک لاجک کی سطح پہ رکھتے ہیں، اسے ایک ایموشنل کی سطح پہ ٹرانسفر نہیں کرتے اس کا جو ایسنس ہے ایموشنل. کہ نہیں سمجھاتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم بادشاہ کو نوکر تو ظلم کرتا ہے، تو الرحمن کا نوکر ہے، تو عبداللہ ہے، تو عبد الرحمن ہے، تو کیا کرے گا؟ اب ہٹلر کا جو نوکر ہوتا وہی، وہ یہ تو نہیں کہتا نا کہ میں گیس چیمبر میں نہیں ڈالوں گا لوگوں کو، یہ ظلم ہے. ظالم بادشاہ کا نوکر تو ظلم ہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جتا رہے تھے کہ تم عبد الرحمن بنو، کہ تم سرونٹس بنو لونگ، کیئرنگ اینڈ مرسیفل خدا کے. یہ ایموشنل ایسپیکٹ تھا، یہ اخلاق کا ایسپیکٹ تھا، یہ مینرز کا، یہ کیریکٹر کا ایسپیکٹ تھا. یہ ایسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر میں پچھلے 40 سالوں میں آلریڈی موجود تھا، اور اسی کیریکٹر کی اللہ نے تعریف کری تھی کہ آپ تو الرحمن کے سرونٹ ہیں. آپ کا کیریکٹر تو بہت گریٹ ہے، آپ ملاپ کرواتے ہیں، آپ پیس کرواتے ہیں، آپ جھگڑے ختم کرواتے ہیں. آپ کا کیریکٹر تو بہت نوبل ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، جسے ان کا نام عبد الرحمن کیا، جو ہے یہ بیوٹیفل ایسپیکٹ ہے اسلام کا، ایک ایموشنل اور بیوٹیفل ایسپیکٹ ہے توحید کا. وہ اس کو پریکٹس میں لانے لگے. توحید کو صرف یہ نہیں کہا کہ خدا ایک ہے، سمجھایا کہ وہ ایک کون ہے، وہ الرحمن ہے.
ایک کون جو ظالم ہے، ایک کون جو موقع ڈھونڈتا سزا دینے کے، ایک کون جو کہ بالکل کیا بولتے ہیں قصائی کی طرح بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ موقع ملتے ہی بوٹی بوٹی کر دے گا. وہ ایک کون؟ وہ ایک جو الرحمن ہے الرحیم ہے. یہ ہے اسلام کی توحید. صرف ایک پہ بات ختم نہیں ہوتی. جو لوگ ایک پہ ختم کر دیتے ہیں اسلام کی توحید کی بات کو، وہ کمپلیٹ انصاف نہیں کر رہے، کمپلیٹ انصاف نہیں کر رہے. جو توحید ہے، جو ایکچوئل قرآن کا جو میسج ہے توحید کا، اس کے ساتھ پورا انصاف نہیں کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا الرحمن والا ایسپیکٹ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایک ایموشنل ایسپیکٹ، ایک بیہیویئر، ایک اخلاقی ایسپیکٹ جو ہے. تو یہ ایموشنل ایسپیکٹ کئی بار کور نہیں ہوتا توحید کا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرحمن کہ ہم الرحمن کے بندے ہیں، محبت کے خدا کے بندے ہیں، یہ بالکل سٹارٹنگ میں ایک میسج. صرف یہ نہیں کہ خدا ایک ہے بس مان لو، اے عبد العمر بس مان لو کہ وہ خدا ایک ہے. یہاں پہ ختم نہیں ہوا. ابو بکر مان لو کہ بس وہ خدا ایک ہے. یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی کہ وہ محبت کا جو خدا ہے نا، اس کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو. وہ جو الرحمن ہے نا، اس کے ساتھ کسی کو ملانا مت، اس کی خدائی میں کسی کو ملانا مت. تم الرحمن کے سرونٹ ہو، کسی اور کے سرونٹ نہ بن جانا. یہ شرک ہے اگر بن گئے تم کسی اور کے سرونٹ. یہ ہے قرآن کی توحید اور اس کا میسج اور اس کا ڈیمانڈ کہ محبت کے خدا کے علاوہ کسی اور کو جو ہے اس کسی اور کو سروس مت کرنے لگنا. سرو کرو ہمیشہ، کہیں پہ بھی جاؤ محبت کے خدا کو سرو کرو. جیسے ظالم بادشاہ کا نوکر کہیں پہ بھی جائے گا اپنے ظالم خدا کو کیسے سرو کرے گا؟ ظالم بادشاہ کو ظلم کر کے. تو ایسے ہی تم الرحمن کے سرونٹس بنو، الرحمن کے سرونٹس بنو. جو ہے یہی صحابہ کرنے لگے تھے، اسی لیسنس پہ وہ چل رہے تھے. کچھ جو رسپانسز آئے، مطلب رسپانسز مطلب کچھ جو لوگ ایمان میں آئے، ان کا کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ نے، میں نے جو کہا نا کہ کئی لوگ جو آئے سٹارٹنگ میں، ان کا کوئی آپ ایکسپلینیشن دے ہی نہیں سکتے. اللہ نے کسی چیز کو ذریعہ بھی نہیں بنایا ان کا ایمان میں داخل ہونے کا، خود ڈائریکٹلی اللہ ذریعہ بنا. یہ نہیں کہتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دعوت دینے. اور یہی انہی لوگوں کا میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب سے اللہ بہت محبت کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، کہ پرسنلی اللہ نے ان کو دعوت دی بیسکلی، کیا نا ہدایت دی. کہ جو حدیث ہے کہ ہدایت وہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام میں نہیں تھے، پر ان کے کام ایسے تھے کہ اللہ ان سے محبت کرتا تھا، اور اللہ نے دیکھی کیسے ان کو ہدایت دی. تو ایک واقعہ آتا ہے حضرت خالد کا. یہ ایک شمسی قبیلے کے شخص تھے، خالد بن ولید نہیں، یہ دوسرے خالد ہیں. ان کے ابا کا نام تھا سید ابن العاص. یہ ینگ آدمی تھے، اور جو ہیں وہ ایک دن بھاگتے بھاگتے حضرت ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت، ان کے چہرے پہ بڑا ٹینشن تھا، پریشان لگ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو نا ایک بڑا ڈرانے والا خواب آیا، میں بہت ڈرا ہوں اس خواب سے. تو ابو بکر بتائیے اس کا خواب کا میننگ. وہ آئے ان کے پاس کیونکہ حضرت ابو بکر پاپولر تھے ڈریم انٹرپریٹیشن کے لیے. انہوں نے ان کو خواب سنایا. خواب یہ تھا کہ ایک بڑی زبردست آگ لگی ہوئی تھی، ایک گڈھا تھا، اس میں آگ بھری ہوئی تھی، اور جہاں تک میری نظریں جا رہی تھی آگ ہی آگ تھی. اور پھر کوئی آیا، اور میں دیکھ رہا تھا، کوئی آیا اور مجھے پیچھے سے دھکا دیا اس آگ میں. اور جب میں آلموسٹ گر گیا تھا کہ دھکا دیا، اور میں آؤٹ آف بیلنس ہو کے اس میں گرنے کے پوائنٹ پہ ہوں، آخری پوائنٹ پہ ہوں گرنے کے. تو کسی نے نا میرے پیچھے سے میرے 2 ہاتھ آیا اور میرے پیٹ سے پکڑ لیا مجھے، ہے نا، جیسے کوئی گر رہا تھا پیٹ سے پکڑ لیں، پیچھے سے ہگ کر لیں اسے. تو کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، اور جب میں نے اپنے منہ گھما کے دیکھا، مطلب میں آگ میں گرتے گرتے بچ گیا، اس نے بچا لیا مجھے. تو جب میں نے منہ گھما کے دیکھا تو جس نے مجھے دھکا دیا تھا وہ میرے فادر تھے، اور جس نے مجھے بچایا وہ محمد عبداللہ کے بیٹے تھے. انہوں نے یہ بولا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الامین تھے. ان کے ورڈ یہ کہ وہ الامین تھے جس نے مجھے بچایا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ میری آنکھ کھل گئی. حضرت ابو بکر نے جب یہ خواب سنا، انہوں نے کہا
مبارک ہو تمہیں، جس آدمی نے تمہیں بچایا ہے نا تمہارے خواب میں، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کو فالو کرو اور تم جو کامیابی پاؤ گے ان کو جو ہے سمجھو سمجھایا، دعوت دی۔ اور حضرت خالد جو ہے سیدھے وہاں سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو اپنے خواب بتایا اور پوچھا کہ آپ کا جو ہے مجھے خواب آیا ہے اور حضرت ابوبکر نے یہ بات بولی ہے مجھے اور میں مانتا ہوں، میں ایمان لا رہا ہوں، آپ بتائیے کیا میسج ہے آپ کا، آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں کیا سکھا رہا ہوں، وہی لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہی توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ منہ کی زبان پہ اور دل کی زبان پہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ سکھایا انہوں نے۔ اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کو اپنی فیملی سے سیکرٹ رکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی وقت سمجھیے اسی دوران جو ہے عبد الشمس قبیلے کے ایک آدمی جو سیریا سے واپس آ رہے تھے، ان کی آنکھ کھلی، خواب دیکھا ان کو، ان کی آنکھ کھلی، وہ ریگستان میں سو رہے تھے اور واپس آ رہے تھے، مطلب سفر پہ تھے، کیراوین، ٹریڈر تھے، بزنس مین تھے وہ، اور ان کی آنکھ کھلی ایک خواب دیکھ کے کہ خواب میں یہ تھا کہ خواب میں یہ کہا جا رہا تھا اے سونے والے جاگ جا، احمد مکہ میں آ گیا ہے، اے سونے والے جاگ جا، احمد مکہ میں آ گیا ہے۔ اور یہ جو آدمی جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی نہیں تھے، حضرت عثمان تھے، یہ جو تیسرے خلیفہ بنے، عثمان بن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جب یہ خواب دیکھا، ان کا بھی دور پرے سے ریلیشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا دور کا ریلیشن تھا ان کا، پر تھا ریلیٹو تھے یہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کی سائڈ سے، حضرت آمنہ کی طرف سے کچھ ان کا ریلیشن تھا لمبا۔ ان کو یہ خواب نہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مطلب ہے کہ اے سونے والے جاگ جا، مکے میں احمد آ گیا ہے۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کون آ گیا بھائی، یہ احمد کون ہے بھائی؟ ایکچولی احمد اور محمد میں نا ایک بیوٹیفل کنیکشن ہے، یہ جو نام ہے احمد اور محمد۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جو تعریف کے لائق ہو، پریز وردی، اور احمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کری جائے۔ تو جو تعریف کے لائق ہوتا ہے اسی کی تعریف کری جاتی ہے، جس کی خوب تعریف کری جائے وہ احمد۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ نام وہ پرسونیفیکیشن تھے اس نام کا، وہ اس نام کا ایک ہوتا ہے نا، ہمارا تو نام ہوتا ہے پر اس کو میننگ ہمارے اندر نہیں ہوتا اس نام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں وہ میننگ تھا، وہ واقعی میں تعریف کے لائق تھے، تبھی تو الامین الصدیق ٹائٹل ارن کر رکھا تھا۔ اور جو تعریف کے لائق ہوتا ہے تو میننگ کی سطح پہ ان کو احمد کہا جاتا تھا، کہ وہ تعریف کی بہت جن کی بہت تعریف ہوتی ہے۔ تو وہ واپس آ رہے تھے مکہ، وہ مکہ کے ہی سفر پہ تھے، تو ان کو راستے میں ایک اور آدمی ملے، ان کا نام تھا طلحہ، وہ تیم قبیلے کے تھے، تیم مطلب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے۔ تو حضرت طلحہ ملے انہیں، وہ کزن تھے، ایکچولی حضرت طلحہ کزن تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور جب وہ بصرہ سے آ رہے تھے، وہ دوسری طرف سے آ رہے تھے، وہ بصرہ سے آ رہے تھے، مل گئے راستے میں اور جانتے تھے ایک دوسرے کو، باتیں سٹارٹ ہو گئیں، دونوں مکہ کے تھے۔ تو جو ہے حضرت طلحہ نے یہ بات بتائی کہ ایک کرسچن مونک نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے حرم کے آس پاس، تمہارے مکہ میں بیسیکلی احمد آ گیا ہے؟ حضرت طلحہ نے ان کو یہ بات بتائی، مجھے بڑا عجیب ایک کرسچن مونک ملا اور اس نے کہا کیا مکہ میں جو ہے احمد آ گیا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ احمد کون ہے؟ تو اس نے کرسچن مونک نے جواب دیا، عبد المطلب کے بیٹوں میں کے بیٹا، عبداللہ کا بیٹا۔ اور یہ وہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا مہینہ جس میں اس کو آنا تھا، تو اور وہ آخری پیغمبر ہے۔ تو جب یہ بات حضرت طلحہ نے ان کو بتائی حضرت عثمان کو، تو حضرت عثمان نے اپنا خواب بتایا کہ بھائی میں ریگستان میں سو رہا تھا اور مجھے آیا کہ جاگ جاؤ، مکہ میں احمد آ گیا ہے۔ تو دونوں جو ہے سوچنے لگے اس بات کے اوپر کہ یہ ہوا کیا ہے۔ دیکھیے ان میں سے لوگ ہیں کہ جو اللہ ان کو پسند کرتا ہے، تبھی دیکھیے کیسے کیسے اللہ ہدایت کے راستے کھول رہا ہے۔ بھائی دیکھیں اب یہ کوئی بولے کہ کرسچن مونک کی کیسے بات آئی، تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم انشاءاللہ بائبل پہ کریں گے، کیونکہ قرآن کلیم کرتا ہے سورہ 7 آیت 157 میں
کہ جو فالو کرتے ہیں امی پروفٹ کو, انلیٹرڈ پروفٹ کو, جو کہ جس کو وہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں ڈسکرائب, اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ میں, یا اور بھی جو دیگر کتابیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کر رکھا ہے. اللہ نے یہ کلیم کیا کہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں تک کو نہیں جانتے, اتنی ڈیٹیل میں جانتے ہیں آپ کو. اور ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ڈیٹیلز ہیں, بہت ڈیٹیلز ہیں, یہاں تک کہ نام بھی آتا ہے ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا وہ ترجمہ تھوڑا الگ سٹائل میں کر دیتے ہیں. پر آج بھی جو اس کو یہ فالو کرتے ہیں اس میں اکارڈنگ ٹو مسلم, ہمارے حساب سے وہ آف کورس نہیں مانتے اس بات کو, پر ہمارے حساب سے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس میں, محمدن ایسے کر کے نام آتا ہے. تو کرسچن مونکس کو یہ باتیں پتہ تھیں, اور باہرہ اور نسٹر جو مونک تھے وہ آتے تھے کیراوین کے راستے پہ ہی بیٹھتے تھے. ہم وہ واقعہ دیکھ چکے ہیں کہ باہرہ جو کرسچن مونک تھے اور نیسٹر جو کرسچن مونک تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور پہچانا تھا, تو انہوں نے بول بھی دیا تھا. تو وہ جانتے تھے کہ کون, ان کا نام کیا ہے, ان کے ابا کیا ہیں. وہ اگر کسی کو بولا پیغمبر تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ پھر بھول گئے ہوں گے اس کا نام. تو موسٹ پرابلی حضرت طلحہ جو ہے انہی کرسچن مونک سے بات چیت کر کے نکلے تھے. تو انہوں نے سوچا دونوں نے کہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی, انہوں نے بولا حضرت طلحہ نے کہ ابو بکر جو ہے, جو میرا کزن ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں, وہ ضرور اس میں ان کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا کہ معاملہ کیا چل رہا ہے. اور جب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ دونوں نے اپنی کہانیاں بتائیں, وہ ایک فوراً ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ یہ باتیں آپ انہی کو بتاؤ. تو انہوں نے بتایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا کہ ہاں میں جو ہوں رسول ہوں, اور وہ دونوں جو ہیں حضرت عثمان اور حضرت طلحہ جو ہیں ایمان لے آئے. دیکھیے یہ سب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوا, یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوئی. دیکھیے اس میں دعوت کا پوائنٹ سمجھیے, لوگ سب باتیں پڑھ لیتے ہیں پر جو اصلیت ہوتی ہے نا, اصلی جو گودا ہوتا ہے ہڈی کے اندر, اس تک نہیں پہنچ پاتے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی ان کے ساتھ مناظرہ ہوا, کوئی ڈیبیٹ ہوا, کچھ سائنس کے میرے, یہ ہوا کیا؟ اللہ نے خود ذمہ داری اٹھا لی, ان کے دل میں ڈال دیا. ورنہ تو پہاڑ پھٹے, اونٹنی نکلے تب بھی نہ مانے لوگ. عصا جو ہے سانپ بن جائے, جادوگر مان گئے, فرعون نہیں مانا. اس کا راز کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, ان کے کیریکٹر اچھے ہیں, اور جو دعوت کو سمجھتے ہیں, جو اس راز کو سمجھتے ہیں, جو ہڈی پہ نہیں رکے ہیں, جو گودے میں پہنچ گئے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے. وہ جہاں جاتے ہیں گڈ مینر سکھاتے ہیں, آداب سکھاتے ہیں, اخلاق اچھے کرتے ہیں, کیریکٹر اچھا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس لائق بن جائیں کہ تو ان سے محبت کر لے, کیونکہ اگر تو نے محبت کر لی پھر تو سوال بس یہی ہے کہ تو کس کو گائیڈنس دے, کیسے دے, کس کو ذریعہ بنائے, کس کو ذریعہ بنائے. تو جو ریئل دائز ہوتے ہیں نا, جو ایکچولی دعوت کو سمجھتے ہیں, جو صرف بولتے نہیں ہیں کہ ہم دائی ہیں, وہ ایکچولی جانتے ہیں دعوت کیا ہے, اس کے راز کو جانتے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہیں کہ راز کیا ہے دعوت کا. لوگوں کو ایسا بناؤ کہ اللہ ان سے محبت کرے, اور ایسے ہوں گے تو ان کو آدھی بات بھی کہیں گے نا, آدھی بات وہ مان جائیں گے. اور اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کا ایسا کیریکٹر نہیں ہے, ان کا ایسا بیہیویئر نہیں ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے, تو آپ دنیا کی ساری آیتیں بھی دکھا دیجیے. اللہ کہتا ہے ان کو ساری آیتیں بھی دیکھ لینا ہے میری, تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ, کیونکہ میں دوں گا نہیں ایمان, میں نوازوں گا نہیں ایمان کی دولت سے ان کو. تو ہم یہ سب پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں, ہم رک کے سوچنے والی باتیں ہیں یہ, بہت سوچنے والی باتیں ہیں. اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو دعوت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ریولیوشنائز ہو جائے گا. کہ ہماری دعوت آج مناظروں پہ ہے, ڈیبیٹ پہ ہے, سامنے والے کو جاہل ثابت کرنے پہ ہیں. ہمارے جو دعوت کی جو روٹس ہیں, یا جو ہمارا نیو آج جو ہم نے رکھی ہوئی دعوت کی, اور اولیاء اللہ کی یہ نہیں تھی. جنہوں نے گریٹ سکسیس پایا ہے ہسٹری میں, ان کی یہ نیو نہیں تھی مناظروں کی اور ڈیبیٹ کی. وہ لوگوں کو اس لائق بناتے تھے کہ اللہ ان سے محبت کرے, اور اللہ پھر ان کو ہدایت دیتا تھا. یہ بیسٹ ایگزامپلز ہیں کہ انہوں نے, ان سے کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا, ان سے جتنے بھی اب تک نام آئے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات سمجھائی اور وہ مان گئے. ان سب سے اللہ محبت کرتا تھا, ان سب سے اللہ محبت کرتا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے. اللہ نے کہا یہ تو میرے پڑوس میں ہونے چاہیے, دو ان کو ایمان کی ہدایت, دو ان کو ایمان کی دولت. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.